بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا آخری ربع تلاوت کیا گیا۔ پہلی آیت جو تلاوت کی گئی یہ قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں شمار کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خیر اور شر کے حوالے سے سب سے بہترین آیت قرآن پاک کی یہی ہے۔ اور ولید بن مغیرہ کافر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، وہ بھی اس آیت کو سن کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں اس قدر جامعیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، ہر چیز میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ احسان کا معنی نیکی ہے۔ احسان عبادات میں بھی، احسان معاملات میں بھی، احسان اخلاقیات میں بھی، رہن سہن میں بھی، ہر چیز میں صفت احسان ہونی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی تعریف فرمائی ہے وہ بڑی جامع ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو بھی عبادت تم کرو، مسلمان ہر کام گویا کہ اس کا عبادت ہے، اس تصور سے کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو ہر کام میں نکھار اور خوبی پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسرا حکم فرمایا ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینا، صلہ رحمی کرنا۔ اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں منع فرمایا، ینہا عن الفحشاء، فحاشی سے، والمنکر، اور جتنے بھی منکر ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا ہے، والبغی، اور سرکشی اور بغاوت سے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نے روک دیا۔ اور ساتھ فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تمہیں تذکیر حاصل ہو، تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اوفو بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہو چکا ہے تم اس کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو توڑا نہ کرو۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، دنیا میں بھی وہ مزے کرے گا اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی اس کے بڑے مزے ہوں گے۔ اور پھر قرآن پاک کا ایک ادب ذکر فرما دیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب بھی تم قرآن پاک پڑھنا شروع کرو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ سورت کے آغاز میں تو بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اور اگر سورت کے علاوہ کہیں سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھتے پڑھتے کہیں رک گئے، کسی سے بات کر لی یا کوئی معاملہ ہو گیا، پھر جب آپ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم اصول ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر کی اجازت نہیں۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر کسی نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا تو اس کی سزا قتل ہے، وہ مرتد ہو گیا۔ لیکن بعض دفعہ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبوری ہے، کسی ظالم نے، کسی جابر نے کوئی ایذا اور تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، تو فرمایا کہ اگر دل مطمئن ہو ایمان پر، مجبوری کی حالت میں صرف زبان سے اگر کوئی کلمہ ایسا نکل جائے تو فرمایا اس سے کفر لازم نہیں آتا، ایمان باقی رہتا ہے۔ اس پر گویا کہ اللہ تعالی نے کچھ تنبیہات بھی فرما دی۔ فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر دل سے اس نے کفر کا کلمہ بولا تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے علیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حلال اور حرام کے احکامات ذکر فرمائے اور کچھ تمثیلات بھی ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ خصوصی چیزیں ارشاد فرما دی۔ فرمایا کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے، شاکرا لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا اور وہ صراط مستقیم پر تھے، اور کچھ ان کے احکامات ان کی امت کے وہ بھی ذکر فرما دیے، اور پھر ہمیں حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کا تم اتباع کرو، اور پھر آخر میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے میں سب کو دعوت دو، بلاؤ، اور اس کا طریقہ بتا دیا حکمت اور دانائی کے ساتھ، نصیحت مقصود ہو، کسی کو ایذا پہنچانا، طنز کرنا، تان و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار اور محبت سے دین کی طرف بلاؤ۔ دعوت کا کام بڑی محبت اور اخلاق کا متقاضی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں کفار کا مطالبہ تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں نہیں کر دیا، فلاں کیوں نہیں کر دیا، تو اس کے آخر میں فرما دیا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو اس کے مثل سزا ملے گی، اور اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہو تو درگزر کر لیں، صبر کر لیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، بڑی عجیب آیات ہیں، صبر کے بے شمار فوائد ہیں۔ کوشش کی جائے جب بھی کبھی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو، تو درگزر سے کام لیا جائے، عفو اور معافی کا سلسلہ رکھا جائے، انتقام اور بدلہ لینا اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے، اور بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیلات اللہ تعالی نے کچھ ارشاد فرما دی، اور اس میں جو نشانیاں اللہ تعالی نے آپ کو دکھائیں، جو واقعات اور حالات پیش آئے، ان کی طرف بھی اللہ تعالی نے اشارہ فرما دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 واقعات ذکر کیے، فرمائے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، 2 مرتبہ بنی اسرائیل یعنی یہود یہ فساد برپا کریں گے، اور امت مسلمہ میں 2 مرتبہ یہ بڑے نقصان کے کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دیں گے اور ان سے انتقام بھی لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ تو پیش آ چکا ہے، اور دوسرے کے بارے میں حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو کب وہ حالات بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کب سزا دیتے ہیں۔ آج بھی یہود بڑے عروج پر ہیں، مسلمانوں کے خلاف اور دین کے خلاف بڑی سازشیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، ان کا انجام بد پوری امت دیکھے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی طرف متوجہ فرما دیا، اور پھر فرمایا اقرأ کتابک، کل قیامت کے دن نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور فرمایا کہ جو برے کام کرتے ہیں ان کا انجام بد ہوگا، جہنم میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لوگ نیکی کا اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اجتماعی زندگی کے 13 اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، یہ معراج کے موقع پر اصول دیے گئے۔ ان 13 اصولوں پر جو قوم اجتماعی طور پر کاربند رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بڑی عزت اور جاہ و جلال عطا فرمائیں گے، جن کی تفصیلات کچھ تو میں گزشتہ جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر تیسرا اصول یہ ارشاد فرمایا کہ اسراف اور تبذیر اس سے بچا جائے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے وہ اپنا ہاتھ اپنی گردن پر باندھ بھی نہ دے اور اپنے ہاتھ کو پھیلا بھی نہ دے، اعتدال کے ساتھ آمدنی بھی اعتدال کے ساتھ حاصل کرے اور اس کو خرچ بھی اعتدال کے ساتھ کرے، کسی چیز کو ضائع مت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو
اس خوف سے کہ ان کو کھلائیں گے کیسے، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا زنا کے قریب مت جانا، کسی انسان کو قتل مت کرنا، یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارے عہد ہو چکے یا بندوں کے ساتھ جو تمہارے عہد ہو چکے ان کو پورا کرنا، ناپ تول میں کبھی بھی کمی نہ کرنا۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہیں پیدا کیا تو تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، جاہل پیدا ہوئے، پھر اللہ نے قوت سماعت تمہیں عطا فرمائی، قوت بصارت اللہ نے عطا فرمائی، تمہیں دل عطا فرمایا، یہ سارے اعضائے علوم اللہ نے عطا فرما دیے، ان کے ذریعے آپ نے علوم حاصل کیے، خاص طور پر دین کے علوم۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی آنکھ کو کہاں استعمال کیا، کان کو کہاں استعمال کیا۔ اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور پھر ایک حکم یہ دیا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر اور تکبر سے زمین پر نہ چلنا، یہ انتہائی خطرناک۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے بارے میں کچھ احکامات ارشاد فرما دیے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، قرآن پاک ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں تذکیر ہے، واعظ و نصیحت ہے، اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے فرمایا ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ وہ تو بے اختیار کر رہے ہیں نا، تمہیں اللہ نے اختیار دیا، کرو نہ کرو، اب تم اپنے اختیار سے کرو گے بڑے مزے لوٹو گے، نہیں کرو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ آیات اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ایسی ارشاد فرما دی ہیں، خاص طور پر یہ 45 اور 46 آیت وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، علماء اور بزرگ لکھتے ہیں جس پر کوئی آسیب وغیرہ کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات ہوں، ان آیات کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتے ہیں، اثرات وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا کچھ ذکر فرمایا اور ناشکر جو بندے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اس کا انجام بد سب کے سامنے ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو کرامت اور فضیلت بخشی ہے اس کا ذکر فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تہجد پڑھا کریں اس کا ذکر فرما دیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ خاص آیت ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ مقام محمود جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا ذکر فرما دیا۔ ایک درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب یوم القیامہ، فرمایا جو شخص اس کو پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود تو ویسے عطا فرمانا ہے، ذرا بندہ بھی زبان سے کہہ دے اے اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، تو فرمایا یہ درود پاک ایسا ہے جو بھی پڑھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے ایک طویل عرصہ، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی عادات اور آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ اور عمدہ ہیں، اور آج یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، شاید یہ سچے ہوں۔ اب اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ میں ایک وفد بھیجیں، وہ وہاں جا کر یہودیوں سے پوچھے، کیونکہ وہ صاحب کتاب ہیں اور وہ بھی ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ان سے جا کر کے معلومات کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات بتائیں۔ چنانچہ ایک وفد قریش مکہ کا وہاں گیا،
تو یہودیوں نے ان کو کہا کہ 3 سوال تم وہاں ان کے پاس جا کر کے کرو، اگر وہ 3 کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب یہاں سے ان 3 سوالات کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال روح کے متعلق، یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق ہے، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق ہے، یا یاجوج ماجوج کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ تو یہ 2-3 سوال کہہ کر سمجھا کر انہوں نے قریش مکہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں سوال رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کل میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس کی تفصیل سورہ کہف میں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ یقین تھا، بلکہ پوری امید تھی کہ کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جائے گا اور میں مشرکین مکہ کو بتا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ مختلف روایات ہیں، 40 دن کی روایت بھی ہے، 8 دن کی روایت بھی ہے، جواب نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اور کفار بھی مذاق اڑانے لگ گئے، وہ تو ویسے ہی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کل اگر کوئی کام کرنا ہو، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے وحی کا سلسلہ ہم نے روک دیا۔ یہ تربیت ہے امت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند و بالا، ہر وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، اور جب انہوں نے فرمایا کل میں بتاؤں گا تو دل میں تو یہی تھا نا کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میں ان کو دے دوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی خاص طور پر تربیت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے انشاءاللہ والا واقعہ بھی لکھا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک آدمی گائے لینے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک صاحب اس کو ملے۔ ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں گائے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیسے ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ انشاءاللہ کہہ دو۔ کہتے جی انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سامنے منڈی لگی ہوئی ہے، گائے موجود ہے، جیب میں پیسے ہیں، بس میں جاؤں گا لے آؤں گا۔ اس نے سمجھایا بھائی کوئی بھی بات ہو تو ایسے نہیں کرتے۔ بہرحال وہ جوش میں تھا، چلا گیا۔ جب منڈی میں جا کر اس نے گائے کا سودا کر لیا، ساری دیکھ بھال پسند کر لی، تو جب پیسے دینے کا وقت آیا جیب میں ہاتھ مارا تو پیسے نہیں ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، اب سوچنے لگا کوئی نہ کوئی غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے۔ اب وہ گائے والے کے پاس گیا، مالک کے پاس، کہتے ہیں انشاءاللہ میں گھر سے چلا تھا، انشاءاللہ جیب میں پیسے ڈالے تھے، انشاءاللہ ایک آدمی ملا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، انشاءاللہ میں نے آپ سے گائے خرید لی، انشاءاللہ اب جیب میں ہاتھ مارا تو پیسے کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب میں گائے نہیں لیتا۔ تو اور کیا ہو سکتا ہے جی، جب آ جائے پھر کہنا تو کیا فائدہ جی۔ یہ جو احکامات ہیں ہمارے لیے ہیں، ہر وقت اور ہر حالت میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال پہلا سوال روح کے متعلق تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دیجئے روح امر ربی ہے۔ اب اس کو مجمل رکھا ہے، ان کے ہاں تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ 2-3 قول ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ قرآن پاک میں روح اللہ، حضرت عیسیٰ کو بھی روح اللہ کہا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مراد ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 چہرے ہیں، اس کا نام روح ہے۔ اس کے 70,000 چہرے ہیں اور ہر چہرے میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور راجح قول جو مفسرین اور علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور بعض حضرات نے قرآن پاک کو بھی روح قرار دیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روح آپ کی طرف وحی کیا، یعنی روح کی وحی کی قرآن پاک مراد ہے اس سے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا، فرمایا کہ جن و انس اور ساری کائنات کے لوگ مل کر قرآن پاک جیسی ایک آیت
اور قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کریں، لا علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر کے لے آئیں۔ فرمایا لا یاتون بمثلی، یہ سارے انسان اور جن بھی مل جائیں تو اس کے مثل کوئی چیز بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کچھ فضیلت اور اس کے متعلق کچھ احکامات ارشاد فرما دیے، اور اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا لفظ الحمدللہ سے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، اور اس سے پہلے فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نماز میں جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نہ اس میں زیادہ جہر ہو اور نہ اخفا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے آہستہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے بآواز بلند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، ہاں بھئی کیوں، تم آہستہ کیوں اور وہ زور سے کیوں؟ حضرت ابو بکر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، میں جس سے عرض گزار کر رہا ہوں وہ میرے قریب ہیں، وہ تو سن رہے ہیں، میری مناجات سن رہے ہیں، اونچا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا آپ کیوں پڑھتے ہیں زور سے؟ کہا جی شیطان کو بھگانا اور سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا مقصود تھا۔ فرمایا کہ یہ تو تمہارے اپنے فیصلے تھے نا، اب آج کے بعد میرے حکم کے مطابق ابو بکر تم ذرا اونچا پڑھنا، عمر تم ذرا آہستہ پڑھنا۔ اب یہ ہو گئی اتباع سنت، اتباع پیغمبر، یہ ہے اصل چیز، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت اس میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، آپ اندازہ فرمائیں باقی کاموں میں ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں۔ اور آخری آیت ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک صحابی بالکل خستہ حالت میں تھے، بیمار بھی تھے، فقر و فاقہ میں ڈوبے ہوئے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو وہ چند کلمات نہ سکھا دوں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے خوشحال بنا دیں اور صحت یاب فرما دیں؟ عرض کیا ضرور، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ ہی نہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ الفاظ ذہن نشین فرما لیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے چند دن پڑھے، اللہ نے مجھے صحت اور قوت بھی عطا فرما دی اور مال بھی خوب عطا فرما دیا۔ تو بہرحال اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ کہف میں 110 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہے۔ قرآن پاک کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ لفظ الحمدللہ بہت عظیم جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، خاص طور پر سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ آسمان اور زمین کا جو خلا ہے فرمایا یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور فرمایا کل قیامت کے دن الحمدللہ کہنے سے تملأ المیزان، میزان عمل وہ بھی اس کا جو پلڑا ہے وہ بھی بھر جائے گا۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لفظ الحمدللہ سبحان اللہ ان کو کہتے رہنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف میں، کہف کا معنی غار ہے، غار والوں کا ایک قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ بلاد روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس نامی بادشاہ بلاد روم میں وہ ایسا ظالم تھا، وہاں سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، مذہب پر تھے۔ اس نے بت پرستی کا آغاز کیا اور کچھ بت بنا لیے اور سارے لوگوں کو بتوں کی پوجا پر مجبور کر دیا، اور جو بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ شاہی خاندان میں سے چند لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ان بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا اور نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شہر میں بڑا ظلم و ستم ڈھایا گیا، سب کو جو نماز روزہ کرنے والے تھے یا دین کو ماننے والے تھے ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ تو یہ شاہی خاندان کے 7 افراد تھے، یہ مسجد میں چلے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ جو بڑے تھے ان کا نام تھا مقسل مینا، اور ایک جو سب سے زیادہ ذہین تھے اور سمجھدار تھے ان کا نام تھا تملیخہ، مرتونس، سارینونس
اور اسی طرح ذو نواس، یہ اصحاب کہف کے نام ہیں۔ یہ چند لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور وہاں عبادت میں لگ گئے۔ چنانچہ دقیانوس کے جو لوگ تھے وہاں پھر رہے تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو وہاں مسجد سے گرفتار کیا، گرفتار کر کے دقیانوس کے سامنے پیش کیا، اور دقیانوس نے دیکھا بڑا عمدہ لباس ہے اور یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں، ان کو سمجھایا۔ جب سمجھانے لگا تو ان میں سے جو ایک صاحب تھے غالباً تملیخہ، وہ بولے، انہوں نے کہا ان بتوں کی آپ کہتے ہیں عبادت کرو، سجدہ کرو، ہم اس اللہ کا سجدہ کیوں نہ کریں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا؟ کہتے ہیں جی وہ غصے سے بھر گیا اور اس نے فیصلہ کیا ان کو عبرتناک سزا دینے کا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ فوری طور پر شاہی لباس ان کے اوپر سے اتار دیا جائے اور بدترین لباس ان کو پہنایا جائے اور ان کو چند دن کی مہلت دے دی جائے، یہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ سمجھ جائیں گے ٹھیک، نہیں تو میں ان کو عبرتناک سزا دوں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر دقیانوس کسی سفر پر چلا گیا۔ پیچھے یہ حضرات آپس میں مشاورت کرتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب اس کے آنے کے دن قریب ہوئے تو ان حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں کہیں نکل جانا چاہیے، ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کلمے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صحیح اور حق ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ جانے لگے تو راستے میں ایک چرواہا تھا، اس کا کتا تھا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی ساتھ چلا۔ انہوں نے کہا جی تم کہاں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اچھے لوگ نظر آتے ہیں، میں آپ کا پہرا دوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا۔ چلتے چلاتے یہ ایک پہاڑ پر پہنچے اور وہاں ایک غار تھی، بڑی خوبصورت اور اچھی تھی، وہاں یہ داخل ہو گئے، اور اس غار میں داخل ہو کر ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ ہم یہیں پر رہیں گے اور ایک آدمی کو بھیجیں گے، وہ خفیہ طریقے سے کھانا وانا لے کر کے آیا کرے گا اور ہم یہاں اپنا وقت گزاریں گے جب تک موت نہیں آتی۔ کتا اس غار کے باہر بیٹھ گیا پہرے کے لیے۔ یہ حضرات وہاں آرام کرنے لگے۔ جب تھوڑا سا نیند کا فیصلہ کیا ان لوگوں نے آرام کرنے کا، تو خیال یہ ہوا کہ اس غار کو اگر ہم بند کر لیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ حصہ بند کر دیا، باقی حصے پر وہ کتا بیٹھ گیا۔ جو ہی یہ حضرات سوئے تو ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو ایسی نیند آئی کہ 309 سال یہ سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد یہ اٹھے اور بیدار ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو جگا کر کہنے لگے بھوک لگی ہے، کوئی کھانے وانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ کتا بھی ان کے ساتھ سویا رہا اور کتا بھی 309 سال کے بعد اب بیدار ہوا، یہ سارے اکٹھے بیدار ہوئے۔ آپس میں مشاورت کی کہ کس کو بھیجیں کھانا لینے کے لیے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہیے۔ ان میں سے جو تملیخہ تھا نامی شخص، وہ بڑا سمجھدار، ذی شعور اور تدبیر اور حکمت اور بصیرت رکھنے والا تھا۔ سب نے کہا جی اس کو اکیلے بھیجتے ہیں، یہ جا کر کے حالات کا جائزہ بھی لے گا اور صورتحال بھی معلوم کرے گا اور کھانا بھی لے کر کے آئے گا۔ تملیخہ نامی شخص جب وہاں سے غار سے نکلے اور شہر کے دروازے پر آئے تو یہاں آثار اور علامات ایمانی اور اسلامی تھے اور کفری علامات کوئی بھی نہیں۔ یہ پریشان ہو گئے، کہنے لگا جی میں جگہ بھول گیا ہوں، وہاں تو سارا کفر، وہاں جو مین دروازہ تھا شہر کا، وہاں ایک بت لگا ہوا تھا جو انہوں نے دیکھا ہوا تھا پہلے، آج وہ بت نظر نہیں آ رہا۔ یہ پھر کہیں اور گئے، دوسرے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی یہی کیفیت، ذہنی طور پر یہ پریشان ہو گئے۔ بہرحال یہ کسی طرح اندر داخل ہوئے اور کسی نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس جو کرنسی ہے یہ تو عجیب ہے، چہرہ بھی عجیب ہے، شکل و صورت بھی عجیب ہے، اور یہ بھی شہر کا منظر اور حالات دیکھ کر بڑے پریشان تھے کہ یہ تو سارا نظام بدلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور کوئی ان کی بولی بھی بولنے والا نہیں تھا، بولی بھی بدل چکی تھی۔ کسی نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس وقت اس شہر کے 2 حاکم تھے، ایک کا نام تھا اریوس اور دوسرے کا نام تھا اطیوس سین کے ساتھ۔ ان دونوں کے پیش کیا گیا تملیخہ کو۔ تملیخہ جب وہاں پہنچے تو بڑی عجیب کیفیت گفتگو ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ یہاں میرے والدین بھی ہیں، اگر کسی نے پکڑ بھی لیا تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا میرے پاس، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔
میں نے کرنسی ان کو دکھائی اور سارا واقعہ ان کو سنایا. وہ مسلمان تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں تمہارے اور ساتھی ہیں. بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ مجھے وہاں لے گئے جہاں ہمارے ساتھی تھے. انہوں نے جب گھوڑوں کی ٹاپ اور لوگوں کے آنے کا منظر دیکھا اور سنا کانوں سے تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ تملیخہ گرفتار ہو گیا ہے اور اس دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے. وہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے لگے. لیکن بہرحال یہ حضرات وہاں پہنچے اور صورتحال ساری بتائی. حالات بھی بدل چکے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی حکومت بھی آ چکی تھی اور سارا نظام بہتر تھا. چنانچہ ان کو وہاں چھوڑا گیا, اعزاز اکرام بھی کیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر ان کو موت آ گئی. جب موت آ گئی تو حکومت وقت نے بڑا مشورہ کیا اور غور و فکر کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. قرآن پاک میں عجیب آیت ہے ایک, فرمایا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. سب نے فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی نہ کوئی یادگار تو ہونی چاہیے. تو طے یہ ہوا کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے, ان کی جہاں قبر بنائی جائے, قبر کے ساتھ مسجد بنائی جائے. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں, حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی قبور کو لا تتخذوا مساجدا, ان کو مسجد نہ بنانا. اللہ والوں کی قبروں کو مسجد بنانا منع ہے, لیکن قبروں کے ساتھ مسجد بنانا جائز ہے تاکہ لوگ قبرستان میں جب آئیں تو کیا کریں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر فکر عبادت اور تلاوت کا اہتمام کریں. تو یہ اصحاب کہف کا مختصر واقعہ ہے. کتا بھی ان کے ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکی اس قدر پسند آئی کہ ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت بنا دی. اور میرے استاذ محترم شیخ موسیٰ خان صاحب روحانی بازی, آپ حضرات نے سنا ہوگا, بڑے اللہ والے تھے. فرماتے تھے کہ ساری زندگی جب سے میں نے دورہ حدیث پڑھا آج تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوا ہو. اور حدیث میں کئی مباحث ایسے آئے. فرماتے تھے کہ میں مدینہ منورہ گیا, مسجد نبوی کے سائے میں, روضہ اطہر کے سائے میں بیٹھ کر 40 دن تک میں روتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا رہا, یا رسول اللہ اس حدیث کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, جب تک آپ ارشاد نہیں فرمائیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا, میں پاکستان نہیں جاؤں گا, نہیں پڑھاؤں گا. پھر ایک حدیث کے بارے میں فرمایا 40 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود فرمایا. اس کا یہ مطلب ہے. فرماتے ہیں جب میں نے اس کو بیان کیا, ان کے الفاظ ہیں عرب اور عجم کے علماء نے سکھ کا سانس لیا, عرب اور عجم کے علماء نے سکھ کا سانس لیا. فرمایا کہ فلاں فلاں محدث نے اس کا یہ مطلب لکھا, میرے دل کو یہ اچھا نہیں لگا. شیخ مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر سے خوشبو پھوٹتی رہی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, حضرت لاہوری کے پہلو میں مدفون ہے. تو ہمیں سبق میں حضرت نے فرمایا تھا یہ جو اصحاب کہف کے نام ہیں, صرف نام, فرمایا ان میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں, میں نے تجربہ کیا ہے. فرمایا اتنی برکتیں ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے. فرمایا کہ ان کے نام لکھو, اگر جلتی ہوئی آگ میں بھی ڈال دو گے تو وہ آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر کوئی پریشان ہے فرمایا ان ناموں کو اپنے پاس رکھے, اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. بیمار ہے بیماری ختم ہو جائے گی. فرمایا فقر و فاقہ ہے, فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. بے شمار فوائد اور فضائل حضرت نے لکھوائے تھے, میرے پاس آج بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اصحاب کہف کے جو نام ہیں بڑے مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسی ثابت قدمی اور ایسا تقوی نصیب فرمائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کچھ اور ذکر فرمائے ہیں. ایک آدمی کو اللہ نے باغات کی دولت عطا فرمائی اور تو اس نے ناشکری کی, اور پھر ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے اولاد دی اور دنیا میں عزت عطا فرمائی, اس کا واقعہ. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ, شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا, اس کا حشر کیا ہوا. یہ بھی ضمناً واقعات ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے بیان فرمائے. اس کے بعد 2 واقعے سورہ کہف کے بڑے اہم ہیں, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ. یہ 2 واقعات انشاءاللہ کل جو حصہ بچا ہوا ہے وہ تلاوت بھی ہوگا اور یہ واقعات بھی کل ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق